السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، حدیث شریف سننے سے پہلے ایک بار شوق کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله تعالى صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا لفظ البخاري. ولمسلم قال إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو ترک کر دے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں، جبکہ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ یہ ہیں۔ فرمایا کہ کسی آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا مسلمان بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہو۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله تعالى صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله تعالى صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں یہ تین چیزیں ہوں گی وہ ان کی وجہ سے ایمان کی حقیقی لذت سے لطف اندوز ہوگا۔ اول یہ کہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہو۔ دوسری یہ کہ کسی بندہ سے اس کی محبت محض اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ تیسری یہ کہ جب اسے اللہ نے کفر کے اندھیرے سے نکال کر ایمان و اسلام کی روشنی سے نوازا تو اب وہ اسلام سے پھر جانے کو اتنا ہی برا جانے جتنا آگ میں ڈالے جانے کو۔ میرے محترم بھائیوں، کمال ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس درجہ بس جائے کہ ان کے ماں سوا دنیا کے تمام چیزیں کچھ نہ ہو۔ اسی طرح یہ شان بھی مومن کامل ہی کی ہو سکتی ہے کہ اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو محض اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اگر کسی سے بغض و عداوت رکھتا ہے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں۔ غرض یہ ہے کہ اس کا جو بھی عمل ہو صرف اللہ ہی کے لیے ہو۔ ایسے ہی ایمان کا پختگی کے ساتھ دل میں بیٹھ جانا اور اسلام پر پختگی کے ساتھ قائم رہنا، اور کفر و شرک سے اس درجہ بیزاری و نفرت رکھنا کہ اس کے تصور و خیال کی گندگی سے بھی دل پاک و صاف رہے، ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ایمان کی حقیقی دولت کا مالک
اور اس پر جزا و انعام کا مستحق تو وہی شخص ہے جو ان 3 اوصاف سے پوری طرح متصف ہو، اور ایمان کی حقیقی لذت کا ذائقہ وہی چکھ سکتا ہے جس کا دل ان چیزوں کی روشنی سے منور ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق